अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान कि कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकती है, इसका आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सख्त जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको दिखाते हैं। आप पार्लियामान को बिल्कुल मफलूज करके कह रहे हैं कि हम वाज़े तौर पर आर्टिकल 89 के, और तो कोई हवाला नहीं है ना, 18वीं तरमीम के बाद आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ तब ला सकते हैं ऑर्डिनेंस जब कोई हंगामी हालात हों और पार्लियामान का सेशन नहीं चल रहा हो। लेकिन उनका कहना है कि नेशनल असेंबली को भी उन्होंने इस वक्त मफलूज किया हुआ है। वहाँ 3 महीने बाद, 100 दिन के बाद उन्होंने कमेटियां नहीं बनाई हैं। ये जो तर्ज अमल जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, आइन, कानून, जमहूर, सारे इंस्टीट्यूशंस, मुंतखब इदारों की जो नफी कर रहे हैं, इस पर हमारा सख्त रद्द अमल है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये आप शहरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे थे। नाजरीन, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी आज वज़ीर आज़म के बयान के जवाब में कहा कि नून लीग क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। और जहां PTI और अपोजिशन में डेडलॉक बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बढ़ता जा रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नतीजे में आज हुकूमत के दूसरे वजीर ने इस्तीफा दे दिया। आज़म स्वाति का अपना रहायशगाह के करीब एक गरीब आदमी नियाज मोहम्मद के साथ एक लड़ाई झगड़ा हुआ। नियाज मोहम्मद के मुताबिक इनकी गाय आज़म स्वाति के फार्म हाउस में घुस गई थी। जब उन्हें गाय को वापस लेकर आए तो आज़म स्वाति के मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और मुकदमा भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर दिया। उसी वाक़े के बाद अमल में आने वाले IG इस्लामाबाद की तब्दीली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया था और ये केस चल रहा था। नाज़रीन, ताज्जुब की बात यह है कि आज़म स्वाति के खिलाफ कार्रवाई आर्टिकल 62(1)F के तहत हुई थी। वही 62(1)F जो नवाज शरीफ की नाअहली का सबब बना। 62(1)F के मुताबिक हर पार्लियामेंटेरियन को सादिक और अमीन के पैमाने पर उतरना होगा। अब इस सादिक और अमीन की जो तशरीह है, ये कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट करेगी या पार्लियामेंट करेगी? और याद रहे कि जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म के मशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर भी ये 62(1)F की तलवार जो है आजकल सुप्रीम कोर्ट में लटक रही है। तो आज हमारे साथ होंगे आरिफ निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं, आइनी माहिर हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ सलमान अकरम राजा साहब। ये जो आज आज़म स्वाति का इस्तीफ़ा है, 62(1)F के तहत उनके ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा था और उन्होंने जो प्ली ली वो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने भी प्ली ली थी कि जी 62(1)F के बारे में जो उन्होंने कुछ कहा कि जी 62(1)F को नहीं लागू होना चाहिए हमारे ऊपर। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब ये जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और फिर 62(1)F बुखारी साहब के ऊपर भी लटक रहा है, तो क्या उनको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए या उनके ऊपर लागू होता है? बिकॉज वो तो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ मशीर हैं। नहीं, देखिए, अभी 62(1)F का कोई मामला नहीं चल रहा आज़म स्वाति साहब के हवाले से। चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ एक इम्कान का इजहार किया है, ये पूछा है कि क्यों ना हम 62(1)F के तहत मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में चलाएं, क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये बात अभी जो है ज़ेर बहस है और इसके लिए अदालती मावनीन मुकर्रर किए गए हैं। गालिबन ये मामला 23-24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा आएगा। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने, मैं समझता हूँ, फरासत का सबूत दिया है। उन्होंने एक तरह से अपने आप को पेश कर दिया है एहतसाब के लिए, खा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो या कोई और इदारा करे, और जो उनका एक ओहदा था उससे हटकर उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उन पर एक इल्ज़ाम लगा, उनके हवाले से एक सवालिया निशान था। ये नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई अदालती कार्रवाई बहरहाल उनके जो अमल है। जुल्फी बुखारी के केस के अंदर तो कुछ बहस हुई है कोर्ट के अंदर कि जी 62(1)F के तहत ही इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नहीं, जुल्फी बुखारी साहब का भी जो मामला है उसका ताल्लुक, देखिए, आज़म स्वाति साहब के मामले में तो हो सकता है कि 62(1)F का
اطلاق ہو وہ اطلاق سپریم کورٹ کی سطح پہ ہوگا یا پہلے کہیں اور ٹرائل ہوگی، وہاں یہ بحث ہے اس وقت۔ زلفی بخاری صاحب کا معاملہ اور ہے۔ زلفی بخاری صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی جو بطور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تعیناتی ہے اس میں کوئی نیپوٹزم کا معاملہ تو نہیں ہے، یعنی کہ اقربا پروری یا ایک دوست نوازی کہہ لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ بات اعتراف شدہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ اب کیا دوہری شہریت کا حامل شخص اسپیشل اسسٹنٹ ہو سکتا ہے جس کا عہدہ ایک وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے غالباً؟ اس حوالے سے پہلے ایک دو معاملات چل چکے ہیں۔ جو ایویشن کے ایڈوائزر تھے بعد میں اسپیشل اسسٹنٹ ہو گئے شجاعت عظیم صاحب، ان کے حوالے سے ایک معاملہ چلا تھا، وہاں بھی دوہری شہریت کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی لیکن وہ بھی استعفیٰ دے کے بعد میں چلے گئے تھے۔ تو زلفی بخاری صاحب کا معاملہ 62(1)(f کا نہیں ہے، ان پہ صادق امین یا مگر اس پہ بحث تو ہوئی ہے کورٹ کے اندر، تو پھر ان کو نااہل کب کیسے کیا جائے؟ نااہل نہیں کیا گیا، ان کے حوالے سے کیسے کیا جائے گا، اس کا طور طریقہ کیا ہوگا؟ اس پہ یا دوہری شہریت کی جو بندش ہے ممبران پارلیمنٹ کے لیے اس کا دیکھا جائے گا کہ کیا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو وزیر کا عہدہ رکھتا ہے کیا اس پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور دوسری بات کہ کیا ان کی جو تعیناتی ہے وہ نیپوٹزم یا دوست نوازی کے زمرے میں تو نہیں آتی۔ لیکن براہ راست 62(1)(f کا معاملہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جنرل امجد شعیب صاحب، آج اپوزیشن جو تھی وہ کافی سراپا احتجاج تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ایک موو ہو رہا ہے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف۔ اب ان کا یہ کہہ دینا کہ جی پریزیڈنشل سسٹم کی طرف موو ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ تو وزن ہے، اس لیے چونکہ عمران خان صاحب بہت بار کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے پریزیڈنشل سسٹم پسند ہے، طاہر القادری صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے پریزیڈنشل سسٹم پسند ہے، مشرف صاحب اکثر کہتے تھے کہ پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے۔ تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، ان کے اس بات کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ وزن ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف شاید کوئی سوچ وچار ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سوچ کہیں پنپ رہی ہے، کیونکہ وجہ بنیادی تو یہی ہے کہ ہمارے آئین میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی انڈیویجول کا تو ہو نہیں سکتا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری پارلیمنٹ میں جانی چاہیے۔ جو شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک تو یہ پریزیڈنشل آرڈیننسز کی بات کرتے ہیں جس میں لگتا یوں ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ کوئی وقت نہیں دے رہے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ابھی تک انہوں نے کمیٹیاں وغیرہ بھی نہیں بنائی اور اپوزیشن کو لازماً اس کا کنسرن ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو فعال کرنا بہت اہم ہے، اور اس معاملے کو لگتا یوں ہے کہ یہ حکومت تھوڑا لائٹلی لے رہی ہے، یہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی اور اس پہ اس عجلت سے کام نہیں کیا جا رہا جو جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اب کمیٹیوں کا معاملہ اب چوتھا مہینہ ختم ہونے پہ اور وہ لٹکا ہوا ہے، تو یہ کسی نہ کسی طرح تو ان کو حل کرنا چاہیے، اور یہ آئین کے مطابق، اور اگر ٹریڈیشنز کو دیکھیں تو تب بھی آپ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مسئلہ تھا، اس پہ آپ اپوزیشن کو کوئی نہ کوئی رول دیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ پینل دے دیں 3-4 لوگوں کا، ہم اس میں سے کسی کو لگا دیتے ہیں، کوئی حل تو بیٹھ کے ان کو کرنا چاہیے، اور یہ اسپیکر کو بھی ایک پرویکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ان ایشوز کو ریزالو کر کے اسپیکر تو میرا خیال ہے ایک رول ادا کرنا چاہ رہے تھے، مگر شاید ان کی اپنی پارٹی نے ان کو بلاک کر دیا جو ہماری اطلاعات ہے۔ مگر عارف نظامی صاحب جی یہ غلط ہے، یہ ان کو سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ ہے تو ان سب کو ایک تحفظ اور طاقت حاصل ہے، اور یہ پارلیمنٹ ہی فعال ہوگی۔ مگر امجد شعیب صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آرڈیننس کے ذریعے ہی قانون سازی کرنا ہے، اگر اس حکومت کو کرنا پڑ جائے تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کرائسس نہیں کریٹ ہو جائے گا؟ چونکہ اس وقت کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ جی ہم کسی بھی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے اگر شہباز شریف صاحب کو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ آپ قبول نہیں کرتے، اگر وہ بوائیکاٹ کر جاتے ہیں کمیٹیز کو، تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ اور اگر قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے ہو، اور ان کا کل کہنا تھا کہ جی ہم آرڈیننس لائیں گے، پھر 120 دن کے بعد چونکہ وہ لیپس ہو جاتی ہے اس کو پھر سے ہم رینیو کر دیں گے، اس طرح ہم اپنا معاملہ چلا لیں گے۔ نہیں دیکھیں، آرڈیننس کے ذریعے معاملہ اب نہیں چل سکتا۔ 18ویں ترمیم نے جو آرڈیننس جاری کرنے کی صدر مملکت کی طاقت ہے اس کو بہت محدود کر دیا ہے۔ ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ آرڈیننس جو ہے اس کی مدت 120 دن ہے، اس کو صرف ایک دفعہ ریزولوشن کے ذریعے، نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی ریزولوشن کے ذریعے
ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، وسعت دی جا سکتی ہے مزید 120 دنوں کے لیے، یعنی کہ کل ملا کر 8 مہینے سے زیادہ آرڈیننس نہیں چل سکتا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم نے یہ طاقت دے دی ہے کہ کوئی بھی ہاؤس کا سینٹ یا نیشنل اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر سکتی ہے ایک آرڈیننس کے خلاف، اور جو ہی وہ ریزولوشن پاس ہوگی وہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ آج آپ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، سینٹ میں چونکہ حکومت کی اکثریت نہیں ہے، سینٹ بیٹھ کر اگلے دن اگر اس آرڈیننس کے خلاف ریزولوشن پاس کر دیتی ہے تو وہ آرڈیننس 2 دن بھی نہیں چلے گا، کہاں 120 دن کی پہلی مدت اور پھر 120 دن کی دوسری مدت۔ یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو معاملات مالیاتی نوعیت کے ہیں ان کے حوالے سے تو معاملہ صرف نیشنل اسمبلی میں جانا ہوتا ہے، عام طور پہ بھی جو منی بل ہیں اس حوالے سے تو حکومت کو کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس ایک اکثریت ہے، لیکن ہے ایک اکثریت ہے۔ اصل معاملہ وہ ہے جو منی بل سے ہٹ کے معاملات ہیں، جو عام لیجسلیشن ہے جس کا تعلق مفاد عامہ سے، صحت سے، قانون سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے سینٹ کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہاں پہ اس حکومت کو دشواری پیش آ رہی ہے قانون سازی کرنے میں، اور وہاں پہ اگر آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے اس کسی موضوع کے حوالے سے تو اس آرڈیننس کو سینٹ کی ریزولوشن جو ہے فوراً ختم کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنا اور معاملات کو آگے چلانا کوئی ایک ایسا رستہ نہیں ہے جس کو اپنایا جا سکے۔ عقل مندی نہیں ہے، نہ عقل مندی ہے، نہ ممکن ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے اور عارف نظامی صاحب کمیٹیز بھی نہیں بن رہی، پاکستان مسلم لیگ نون براہ راست کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کمیٹیز کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر یہ آگے جا کے حکومت کیسے چلے گی؟ یہاں پہ قانون سازی کیسے ہوگی؟ جو اگلا ہفتہ ہے اس کے اندر انہوں نے کمیٹیز بنانی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن تب بھی نہیں مانتی تو پھر ہم خود بخود، حکومت کا پریروگیٹو بھی ہے کہ وہ کمیٹیز بنا لیں گے، کمیٹیز تو وہ بنا لیں گے، مگر اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ میں قانون سازی کیسے ہوگی پھر؟ یہ دیکھیں نا، ایک تو جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ بنانا ضروری ہے، اس کے تحت ہی بزنس جو آگے چلتی ہے ایوان کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب اپنی مونچھ نیچے نہیں کرتے اور یہ جو گالی گلوچ والی سیاست ہے کہ جی سب چور ہیں اور ان کو چھوڑوں گا نہیں اور جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، اگر یہی طرز عمل رہا تو اس لحاظ سے تو جمہوریت شاید خطرے میں نہ ہو، لیکن جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے جو ہم کر چکے ہوئے ہیں، ہم بہت سفر طے کر چکے ہیں ماضی میں پاکستان میں آرڈیننسز کے ذریعے حکومت ہوئی تھی، بھٹو صاحب نے بڑا استعمال کیا ہے آرڈیننس کو، لیکن اب معاملات بدل گئے ہوئے ہیں۔ ان کی ہی پیپلز پارٹی کی سکسیسر گورنمنٹ نے 80th امینڈمنٹ لائی، جس طرح ابھی راجہ صاحب فرما رہے تھے، تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ طرز عمل کہ نہ پارلیمنٹ میں خود آتے ہیں وزیر اعظم، پارلیمنٹ کو وقت نہیں دیتے اور دینے کو تیار ہی نہیں، صرف پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے ان کو وزیر اعظم منتخب کر دیا، بس اس کے بعد پارلیمنٹ کی چھٹی۔ تو اس قسم کی جو صورت حال ہے، اس میں اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم نے عوام کی بہبود کرنی ہے، غریب آدمی کی آبیاری کرنی ہے، تو یہ میوچولی ایکسکلوسیو گولز ہیں، یہ کسی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی مؤثر قانون سازی پہ۔ اب گزشتہ روز جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے بھی ذرا میرے خیال سے ذرا کوئی ایک طرفہ بات کی کہ جی بائیک آؤٹ کی سیاست ختم ہو جانی چاہیے، لیکن بائیک آؤٹ کا جو بنیادی وجوہات ہیں اس کی طرف بھی بات کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک بڑی ٹیل ونڈ ملی، جو شاید مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کافی پاکستان میں سیاسی حکومتیں دیکھی ہیں سوائے شوکت عزیز ٹائپ کی حکومتیں کو، کہ ان کو اتنی ٹیل ونڈ ملی ہوئی ہے، اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کو فوج اور موجودہ حکومت کے درمیان جس طرح ایک ہم آہنگی ہے وہ مثالی ہے، اس کا ہر روز ذکر ہوتا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے منشور کو سپورٹ کرتے ہیں، آج میجر جنرل آصف غفور نے جی آئی ایس پہ نے کہا کہ 6 مہینے تک ان کو ذرا کو موقع دیں، تو ایسی ہم آہنگی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بائیک آؤٹ ختم کرے۔ تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس لیکن وہ کی ہے، مرغے کی ایک ٹانگ پہ تو ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، مگر عارف نظامی صاحب، آج شہری رحمان صاحبہ نے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم آف گورننس چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پریزیڈنشل سسٹم کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے پسند ہے،
मुशर्रफ साहब कहते थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, ताहिरुल कादरी साहब कहते रहे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। तो ये बार बार क्यों कहते हैं कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आने का खतरा है? जरदारी साहब तो यहाँ तक कह गए कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की एक साजिश चल रही है। ये सब कुछ मुमकिन है। पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब किस्म के दौर से गुजर रहे हैं हम। अगरचे शहरी रहमान साहब ने गालिबन इस तनाज़ुर में कहा होगा कि अगर आपने प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस जारी करने तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही होगा, लेकिन जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ हैं ये बहुत तशवीशनाक हैं। और यानी वो जो एक फ़लसफ़ियाना होता है ना ईमान, यानी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी या उसकी सपोर्ट, वो इनके जहन में नहीं है। नज़रियाती तौर पे ये डेमोक्रेट है ही नहीं। इमरान खान साहब को सदारती निज़ाम ज़्यादा पसंद है, लेकिन फ़िलहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें ये मुमकिन ही नहीं होगा कि वो कई ममालिक में हुआ है, मेरे ख्याल से श्रीलंका में ऐसे हुआ है कि आपने पार्लियामेंट्री निज़ाम से सदारती निज़ाम कर दिया, लेकिन उसके लिए फिर आपको शायद वो जो खान साहब कहते हैं ना कि दोबारा इलेक्शन करा लें, वो उस तरह का इलेक्शन कराएं जिसमें वो बहुत ही भारी मैंडेट लेके आएँ जो एक दो बार मियां नवाज शरीफ को मिला था। उस सूरत में तो हो सकता है, लेकिन आज अगर ऐसा करेंगे तो मुल्क में एक बड़ी सख्त इसकी रिएक्शन होगा, सख्त। ठीक है, जनरल अमजद शुएब साहब आपकी जानिब आऊँगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि ये बार बार सदारती निज़ाम की जो बात होती है, फिर इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि जी मैं मिड टर्म कबल इस वक्त इलेक्शंस भी करा सकता हूँ। तो इस तरह की बातें करना और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह आरिफ निज़ामी साहब कह रहे हैं ना जाना, तो इसके अंदर कैसे निज़ाम को चलाया जाएगा? जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल बन जाएगा, क्या ऐसे हुकूमत चलेगी? और आप समझते हैं कि ये मुल्क के लिए सही होगा? देखिए, जहाँ तक ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ताल्लुक है, वो तो मुझे इन हालात में कतई नज़र नहीं आता कि ये कुछ कर सकते हैं। ना उनके पास आइन में तब्दीली करने का कोई ऐसा अक्सरियत है, और ना ही कोई मुल्क में मेरा कोई ऐसी तहरीक है जो मुतालबा करती हो कि जी हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। लोग मुतमईन हैं, जो सिस्टम आज मौजूद है उससे मुतमईन है, और ये किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो इस तरह बैठे बैठे खुद फैसला कर दे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पार्लियामेंट को फ़ाल करें, और ये मैं समझता हूँ इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी आज यही है कि ये पार्लियामेंट को फ़ाल नहीं कर सके। जैसे निज़ामी साहब अभी बात कर रहे थे, ये उसी तरह एक पार्लियामेंट में जाके अब जितने भी सेशन हुए उसमें सवाए इल्ज़ाम तराशी और गाली गलोच, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई यानी आपको कानून साजी नहीं हो रही पब्लिक के मामलात को देखने के लिए, तो कानून साजी भी नहीं है, और ना ही पब्लिक के किसी इशू पे डिबेट है वहां पे। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूं काबिल कबूल नहीं है। ये बड़ी जल्दी एड्रेस करना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि उनको इसके नताइज से आगाह करे कि ये मामला इस तरह चलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मगर अवाम भी किसी वक्त पे आके जनरल मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का कम से कम ये मौक़िफ़ रहा है कि जी हम कैबिनेट के जरिए भी हुकूमत चला सकते हैं और ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए भी कानून साजी कर सकते हैं। कम से कम इस वक्त उनकी सोच यही है, और स्पीकर साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आहंगी हो जाए, मगर ऐसा लग नहीं रहा। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आज DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज DG ISPR ने मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क का अच्छा तासुर पेश करने के लिए मीडिया को जो है कुछ अच्छा करना चाहिए। उन्होंने एक तजवीज़ दी है, आइए आपको दिखाते हैं। मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। बाकी तीन मजबूत हो जाएं, आप धचके लगाते रहें तो बिल्डिंग को नुकसान होगा। इस वक्त बाकी किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन की उतनी पावर उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि हम 5th जनरेशन वारफेयर है, हाइब्रिड वार है। आपका टारगेट जो है वो परसेप्शन के थ्रू, नैरेटिव्स के थ्रू नौजवान नस्ल और दिमाग है। 6 महीने के लिए आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पोटेंशियल पाकिस्तान में भी दिखाएं और बाहर दिखाएं, और देखें पाकिस्तान कहाँ पहुंचता है। आरिफ निज़ामी साहब, आप इस मुल्क में कई अरसे से सहाफत कर रहे हैं। मीडिया को पाकिस्तान की अच्छी पिक्चर दिखानी चाहिए, अच्छा इमेज दिखाना चाहिए, और फिर पाकिस्तान आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आपका रद्द-ए-अमल? हाँ जी, मेरा तो बड़ा सादा रद्द-ए-अमल है, और ये किसी भी आज़ाद
میڈیا کا یہی رد عمل ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حقیقت دکھانی چاہیے میڈیا کا جو وہ سمجھتا ہے، اور اپنا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ اس میں آپ حکومت کا بھی نقطہ نگاہ دیں، اپوزیشن کا بھی دیں، لیکن یہ کہ اگر آپ 6 مہینے تک میڈیا جو ہے اس پہ کوئی بلینکٹ بیان لگا دیں، یعنی وہ چاہے خود یعنی کیا کہتے ہیں والنٹری ہو کہ انہوں نے صرف مثبت خبریں بتانی، تو مثبت خبریں کیا ہم سے یہ توقع کی جائے کہ ہم ان کو گھڑیں؟ اب خان صاحب نے جب فرمایا کہ جی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ بھی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ستو خیر ہیں، وہ بھی ہائی لائٹ کیا۔ تو اب اگر ان دونوں سٹیٹمنٹس کے بارے میں کوئی ماہرین اقتصادیات یا کوئی سیاسی عناصر اپنا آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں تو وہ میڈیا کا دکھانا فرض ہے۔ پھر یہ تو پرنٹ میڈیا کے اندر اس بارے میں ایڈیٹورلائز کرنا ہمارا حق ہے۔ یہ کوئی تعویل مجھے کوئی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ 6 مہینے جو ہیں یہ، اور پھر دوسرے یہ 6 مہینے ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں مانگنے چاہیے۔ یہ اگر عمران خان صاحب خود مانیں تو وہ بہتر ہو کہ جی مجھے 6 مہینے دیں، اور 6 مہینے کے لیے وہ بھی اب جو میڈیا سے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سیاسی حکومت جو ہے، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا نہیں کہوں گا، وہ کس قسم کا تعاون مانگ رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرے خیال سے میڈیا از بینگ فیئر ٹو دیم۔ لیکن ابھی میں سی پی این ای کا صدر ہوں، بھی ہماری میٹنگ ہوئی جی، اس میں بڑی سخت نکتہ چینی ہوئی اس موجودہ حکومت کی میڈیا پالیسی پہ۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں گے جس کے ذریعے پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا۔ ساری زندگی کم از کم میں 4 دفعہ رہا ہوں سی پی این اے کا صدر، گزر گئی 2 دفعہ آئی پی این ایس کا، کہ میڈیا کے لیے کوئی اسپیشل لاز نہیں ہوں گے۔ یہ ٹیلی ویژن کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ اب پریس کونسل کا نعمت البدل ایک والنٹری باڈی کا، ایک سیلف ریگولیٹری باڈی کا نام ریگولیشن کر دینا، تو یعنی جو عزائم ہیں وہ کوئی اتنے نیک نہیں نظر آتے میڈیا کے بارے میں۔ اور کم از کم ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، لیکن جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہیے کہ ان کو میڈیا سے شکایت کیا ہے، نیت کیا ہے ان کی، اگر آپ کو عزائم صحیح نہیں لگ رہے۔ یہ نیت حال تو اللہ میاں جانتا ہے، لیکن یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی ان کے نزدیک پرنٹ میڈیا بھی آبسلیٹ ہو چکا ہے، ٹیلی ویژن بھی آبسلیٹ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہوگا، لیکن ابھی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ابھی بھی اثر و نفوذ رکھتا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کا ایک اپنا رول ہے اور اثر پرنٹ میڈیا کا بھی ہے۔ تو ان کو بالکل دھتکارنا یا نظر انداز کرنا اس حکومت کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جی امجد شعیب صاحب، جس طرح عارف نظامی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، یہ عمران خان صاحب خود کہتے میڈیا کو، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیں؟ دیکھیں، جہاں تک میرا خیال ہے اب اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا تعلق ہے، وہ ریفرنس ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز سے، اور اس کے علاوہ فوج سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں مثال کے طور پہ انڈیا ایک نیریٹو چلاتا ہے، اور وہ نیریٹو جو ہے وہ پاکستان میں یوں تسلیم کر لیا جائے کہ انڈیا نے کہا یا نہیں کہا، سچ یہی ہے، اور اس پہ آپ یہاں پہ شروع ہو جائیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں کی بات تو یقین نہیں کر رہے، لیکن باہر سے آپ اس طرح یقین کر لیں جیسے وہ حرف آخر ہے اور ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کوئی انتشار پیدا کریں۔ مثال کے طور پہ گڈ اور بیڈ طالبان کی ٹرم انڈیا نے چلائی۔ قطع کلامی معاف، میں ذرا وضاحت ابھی کر دوں۔ کہا ہے کہ آپ سب کچھ اچھا دکھائیں، پھر دیکھے گا کہ پاکستان کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ ایگزیکٹ ورڈ ٹھیک ہے، اچھائی کو اجاگر کرنا چاہیے، اچھائی کو اجاگر کرنا چاہیے، اور اس میں اچھائی کا ریفرنس یہی تھا کہ جتنا کچھ یہاں پہ کام کیا گیا ہے سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے، جتنے امن کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، جتنی قربانیاں کی گئی ہیں، یہ اچھائی نہیں ہے جو اجاگر ہونی چاہیے۔ اور میں تو 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ انڈیا میں انڈیا نے ہمیشہ ایک بہانہ رکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان کی سول گورنمنٹس تو انڈیا سے تعلقات اچھا کرنے چاہتی ہیں لیکن آرمی نہیں کرنے دیتی۔ یہ نیریٹو کیا ہم نے نہیں اپنا لیا ہوا یہاں پہ؟ میں نے اتنے 38 سال میں رہا ہوں، میں نے آج دن تک کوئی ایسی آرمی یا اس کا چیف نہیں دیکھا جو انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنا نہ چاہتا ہو۔ جنرل مشرف نے بے شمار کوششیں کی تھی اپنے دور میں۔ صرف فرق یہ ہے
کہ آپ نے کیا اپنے قومی مفادات کا سودا کر کے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ان کو فورگو کر کے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, یا تعلقات ٹھیک کرنے اپنے قومی مفادات کا دفاع کر کے؟ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے یہ فورن پالیسی فوج بناتی ہے. سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کہاں نہیں فوج سے مشورہ کیا جاتا؟ کیا یہ میڈیا میں صرف یہی کچھ رہ گیا ہے؟ اب آپ نے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں آپ سامنے لے کے آئے ہیں. آپ نے قومی مفادات کی بات کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, ہمیں بھی بار بار پیمرا کے نوٹسز آتے رہتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ قومی مفاد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور وہ ہر حکومت میں مختلف ہوتا ہے. ہم تو ہمیشہ سنتے آئے تھے اور پڑھا بھی یہی تھا کہ جو میڈیا ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, اس لیے ہم اس فیلڈ کے اندر آئے تھے. اگر اب ہمیں اس زمرے میں ڈال دیں گے کہ کون حب الوطن ہے, کون نہیں ہے, کیا ملک کا مفاد ہے, اور وہ ہر حکومت کے ساتھ بدلتا جائے گا, تو پھر میڈیا کا کیا حشر ہوگا؟ نہیں, یہ بالکل اہم ایک معاملہ ہے ہمارے ملک میں. آزادی اظہار کے حوالے سے بالعموم اور میڈیا اور پریس کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بالخصوص ہمارے آئین میں بھی جو آرٹیکل 19 ہے جو آزادی اظہار کے حوالے سے بنیادی حق دیتا ہے, اس میں بھی جو قدغن تصور کی گئی ہے یا متصور ہے وہ کم از کم ایسی ضرور ہے کہ بحث کی جائے. مثال کے طور پہ اسی آرٹیکل کے تحت جو پیمرا کا کوڈ بنا, دیگر کوڈ بنے, اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہو, گلوری آف اسلام کے خلاف ہو, یا ریلیشنز ود فرینڈلی سٹیٹس کے حوالے سے قابل اعتراض ہو. اب یہ اتنے وسیع یہ تصورات ہیں, اب اس میں کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے خلاف کوئی بات ہے, یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف کوئی بات ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ کیا ہم ہر شخص جو ہے ایک ہی نقطۂ نظر رکھتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے؟ تو ایسا تو ہوا کرتا ہے فسطائی ریاستوں میں, جہاں کہہ دیا جاتا ہے ایک کوئی لیڈر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہی نظریہ ہے جو اس ملک میں قائم ہوگا, اور ہر شخص جو ہے اس چھوٹی کتاب جو میں نے آپ کو دے دی ہے, وہ ریڈ بک ہو یا بلیک بک ہو, اس میں سے پڑھے گا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. اب ظاہر ہے ہم ایسا ملک نہیں ہے, ہماری ایسی تاریخ نہیں ہے, ہمارا ایسا مزاج نہیں ہے. ہمارے ہاں جیسی بھی لنگڑی لوڑی ایک جمہوریت کا یا جمہوری تصورات کا ایک رجحان رہا ہے, ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام بھی رہا ہے جہاں ان تصورات کو دیکھا جاتا ہے, ان کے حوالے سے بحث ہوتی ہے. ہماری سیاست میں بھی یہ تمام معاملات ہیں. لہٰذا ہمارے جیسے ملک میں یہ سمجھ لینا یا یہ تصور کرنا کہ سب لوگ ایک ہی نقطۂ نظر لے کر چلیں گے اور میڈیا جو ہے وہ یک زبان ہو کر ایک ہی بات کرے گا, اور خواہ وہ بھارت کے حوالے سے ہو, وہ کسی مذہبی رجحان کے حوالے سے ہو, وہ کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو, تو مختلف آراء تو آئیں گی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آراء رکھنے والے لوگ ECL پہ بھی پائے جاتے ہیں. مختلف آراء رکھنے والے جو کالمنسٹ ہیں وہ آج کل احتجاج کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے کالم نہیں چھپتے. ان کو جو ٹی وی پہ آتے تھے وہ غائب ہو گئے. کچھ لوگ ٹی وی سے ہٹ گئے ہیں. ان کو اگر ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنبیہ تھی اور ہم نہیں مانے, اس لیے ہمیں ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے. تو اس وقت ایک سراسیمگی کا ایک عالم پیدا ہو گیا ہے, اور یہ جو ہم ہائیبرڈ وارفیئر یا جنریشن کی, میں ایک جنرل صاحب اگر یہ بات آپ نے کی ہے جی, اب یہ جو تصور ہے ہائیبرڈ وارفیئر کا یا 5th جنریشن وارفیئر کا, یہ بھی ایک مبہم تصور ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک تصور ہے. اب سمجھ نہیں آتا کہ ہائیبرڈ وارفیئر کا نام لے کر ہم کس کس چیز کو بند کریں گے, ہم کس کس رویے یا کس کس نقطۂ نظر کو کہیں گے کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر کی خاطر ہمیں ان تمام رجحانات یا ان تمام نقطۂ نظر کو جنرل صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, مگر عارف نظامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ایک سیکنڈ اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں. اچھا ایک چیز ایڈ کر کے پھر ایک وضاحت اس میں دے دوں جی, ایک وضاحت میں دے دوں. دیکھیں جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ ہائیبرڈ وار میں پرابلم یہی ہے کہ باہر سے ایک نیریٹو چلایا جاتا ہے, میں اس کا آج ٹارگٹ ہوں, میرے اوپر وہ بار بار بمبارڈ کیا جاتا ہے نیریٹو, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ میں اس نیریٹو کو اپنا لیتا ہوں, یقین کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور میں اب ایکٹیو ممبر بن جاتا ہوں. وہ اوریجنل سورس بے شک چپ کر جائے, اب میں لے کے شروع ہو جاتا ہوں نیریٹو کو. اس میں حب الوطنی کا قصہ نہیں ہے, اس میں آپ کے وطن کے مفادات والی کہانی نہیں ہے. یہ ہے ہائیبرڈ وار, جہاں ایک آدمی ایک وقت میں ٹارگٹ ہے, پھر وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ بن جاتا ہے اور اس نیریٹو کو لے کے آگے وہ چل نکلتا ہے. اس کے لیے آج سوشل میڈیا اور سارے میڈیا کے ایلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں یہ صرف دیکھنا ہے کہ جو باہر سے نیریٹو دیا جا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں,
ताकि हम उसको भी परख सकें और रद्द कर सकें या उसको अपना सकें। मगर आरिफ निजामी साहब, हम जब सहाफत के अंदर आए थे, कदम रखा था, तो हमें तो सिर्फ यही बताया गया था कि हमारी एक ही कमिटमेंट है और वो सच्चाई की तरफ है, हमने सच बोलना है और ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है बहैसियत सहाफ़ी के। अब सवाल ये है कि पहली दफ़ा हमने देखा है अपने करियर के अंदर कि ISPR जो है वो बता भी रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं कि आप अच्छा दिखाएं और इसी तरह मुल्क की तरक्की होगी, तो इसके ऊपर प्रेशर तो आएगा मीडिया के ऊपर। देखिए, मुझे तो सबसे पहले जो जनरल साहब का जो नैरेटिव है इस पे मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बसद एतराज़ है इस पे मुझे। वो ये कह रहे हैं कि जो मीडिया है ये एक तो दे आर अ बंच ऑफ इडियट्स, हमें नहीं पता कि कौमी मफाद क्या है, नंबर एक। नंबर दो, हमें दुश्मन का जो नैरेटिव है उसको हम यहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इंडियन एजेंट हैं। मेरा ख्याल है ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम है। मेरी राय में तो मीडिया बड़ा इस मुल्क में बैलेंस्ड है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी है वो जब भी उनसे कहा गया कि ये चीज़ जो है ये कौमी मफाद में है, उन्होंने हमेशा हुकूमत और ISPR के साथ तावन किया। इसके बावजूद भी अगर शिकायत पैदा होती है तो फिर तो इसका मतलब है ना कि इस मुल्क में मीडिया आज़ाद होना ही नहीं चाहिए और ये सब कुछ एक जमहूरी दौर में हो रहा है। यानी मैं समझता था कि ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में, ये जब से जमहूरियत का आया हुआ 2008 के बाद, यानी जब पीपल्स पार्टी आई है और PMLN की गवर्नमेंट आई है, किस्सा पारीना बन चुकी हैं। लेकिन आज पता लगा कि वी आर बीइंग ट्राइंग टू क्या कहते हैं सेट द क्लॉक बैक और हमें बैक टू स्क्वायर वन लाने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनका भी कसूर है कि ये इकट्ठी नहीं हो पाती, इस पर कोई जॉइंट स्टैंड नहीं लेती और ये इस वक्त मीडिया आज़ाद मीडिया जो है वो शदीद किस्म के ख़तरात में, माली बुरान अपनी जगह पे, लेकिन आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से उसको शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। जनरल साहब। निज़ामी साहब, मैं दो चीज़ों पे आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, ताल्लुक़ है एक आपके साथ। देखिए, गुड और बैड तालिबान का आपको बारहा अपने मुल्क में कहा गया, लेकिन बाज़ लोग यहाँ पे उसको प्रमोट करते रहे और कहते रहे कि जी पाकिस्तान आज भी गुड और बैड करता है। मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे चैनल्स पे बैठ के लोग कहते रहे और गुड और बैड आपको अपना मुल्क कहता रहा, अपनी आर्मी यहाँ पे उन लोगों को बताती रही कि यहाँ गुड और बैड हमने नहीं रखा। तालिबान इसी तरह आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आरिफ साहब जी। नहीं, मैं अभी एक तालिबान बुरे हो गए तो आपका खुद नैरेटिव बदलता रहता है और आप लोगों को गद्दार करार देते हैं। यार ऐसा नहीं है, नहीं गद्दार किसी को नहीं कह रहे, गद्दार नहीं कह रहे। मैं तो हाइब्रिड वॉर का प्रोसेस आपको बता रहा हूं। हो सकता है जो यहां पे कह रहे थे गुड और बैड, वो टारगेट हुए हैं और वो यकीन की हद तक अपने आप के अंदर यकीन कर रहे हो कि वाकई है, क्योंकि बाहर से एक नैरेटिव बहुत ज्यादा बम्बार्ड किया जाता है तो यहाँ लोग एक्टिव हो जाते हैं। जनरल मुशर्रफ की इस तरह की गुड और जो आमिर मुतलक मुशर्रफ तो गया ना जहन्नम में, मुशर्रफ तो गया जहन्नम में। अब जिन लोगों ने हुकूमत चलानी है उनकी बात करें ना, उनकी बात चलानी है। मैंने अगर मुशर्रफ को वापस लाना है ना, अगर मुशर्रफ को वापस लाना है तो उस पर तनकीद करें ताकि वो आंदा आके अच्छी हुकूमत करे। लेकिन अगर आज की हुकूमतों को ठीक करना है कि जमहूरियत चलानी है तो इनको पकड़ें, इनकी तनकीद करें ताकि ये मामला ठीक करें। हमें मैं नहीं समझ सका कि आप किसको लाना चाहते हैं। अगर ये हुकूमत चलानी है जमहूरियत वाली तो जमहूरी दौर को ठीक करें। जिस तरह इमरान खान साहब है, मजे से हुकूमत करें, हमें भी अपना काम मेरे हिसाब में मैं करीब से देखता रहा हूं, कभी किसी फौजी ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान से तल्लका ठीक नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी फौजी ने यह भी नहीं कहा कि क्या बॉम्बे में हमें भेजने चाहिए थे ये लोग। ये चीजें हैं जो देखने वाली हैं। उसमें मीडिया है कसूरवार या नहीं, लेकिन वो लोग तो हैं ना जिन्होंने ये बातें यार मेरा ख्याल जनरल साहब इस बहस में ना ही जाए तो बेहतर जी। मेरा ख्याल है कि इस बहस में वाकई में ना जाए। बहस में नहीं जा रहा, लेकिन मैं वजाहत दूंगा। आप जो भी बात करें किबला सर आंखों पे, लेकिन मैं वजाहत तो दूंगा ना। बहुत नागवार बहस है। मेरे इस बारे में व्यूज हैं, उनको रहने दे, मैं उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहूंगा यहाँ। जी सलमान साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ये देखें, जो एक बुनियादी हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से बात हो रही है वो ये है
کہ شاید کوئی ایسی باہر سے بیرونی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں یا اینالسٹ جو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں ان کے ذہن معوف ہو جاتے ہیں اور وہ اس باہر سے دیے ہوئے ایک بیانیے کو اپنا لیتے ہیں اور پھر سمن بکمن وہ چل پڑتے ہیں اس کے ساتھ. اب ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے اور اگر ایسا ہو بھی تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ آپ جو دوسرا بیانیہ ہے اس کو اتنی ہی شدت سے شد و مت سے بیان کیجیے اور میڈیا پہ لائیے. لہٰذا یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک بیانیے کو ہم بند کر دیں یا اس بیانیے کو بیان کرنے والوں کو بند کر دیں. بیانیے کا جواب ایک دوسرا بیانیہ ہی ہے. یہی آزادی اظہار کا تقاضا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں ایک مؤثر طریقہ بھی ہے کسی بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کا, اس کا مقابلہ کرنے کا. اگر ایک بیانیہ آ رہا ہے تو آپ اس کے مخالف ایک بیانیہ قائم کر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ جو عوام کے ذہن ہیں, مختلف طبقات کے جو ذہن ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. لیکن اگر اب ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں ایک ہی بیانیہ چلے گا تو وہ کرنے کے لیے ایسی جو صحیح ہے آپ کو ملک میں بہت ساری بندشیں لگانی پڑیں گی, اور یہ بندشیں ایسی ہوں گی جو ہمارے نظریات ہیں آزادی صحافت کے, آزادی اظہار کے, جمہوریت کے, ان کی نفی کریں گی. اور ایسا ہوتا کسی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے. مگر بہت سارے چیلنجز جو ہیں ناظرین وہ رائے صاحب اس میں جو بات ہے نا دیکھنے کی, میں ایک سیکنڈ ایک عرض کروں. رائے صاحب اس میں یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ بیانیہ ہو یا نہ ہو, توجہ دلائی گئی ہے. آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ جب ایک آپ جنگ لڑ رہے ہیں, جنگ کی حالت میں ہیں, اور کوئی بھی بیانیہ اگر ملک میں شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس بیانیے کو آپ کا پرکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. آپ اینالسٹ بھی ہیں, مگر سر میری بات سنیں, وہ پرکھنے کے لیے تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ آواز چاہیے, انڈیپینڈنٹ آنکھیں چاہیے. وہ کوئی اور ادارہ تو کسی اور ادارے کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے کیسے پرکھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیا کہنا ہے, کیا نہیں کہنا ہے. کم از کم آزادی رائے کا حق کو تو آپ مانیں گے. پابندی کی بات نہیں کی گئی. میں ایک مثال دیتا ہوں. 75,000 لوگ پاکستان میں مارے گئے, ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, ہر روز یہاں پہ سوئسائڈ بومبنگز ہوتی رہیں. انڈیا پوری دنیا کو کہنے میں یہ کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے. اگر ہم ٹیررسٹ سے تو 75,000 ادھر مارے جاتے ہیں. مجھے یہاں پہ وقفہ لینے دیں. میرا خیال ہے جنرل صاحب جو یہ کام ہوتا ہے نا یہ ڈپلومیٹس کا ہوتا ہے, یہ صحافیوں کا کام نہیں ہوتا, جس کے لیے آپ نے فورن آفس بھی رکھا ہوا ہے. مجھے وقفہ لینے دیں, وقفہ لے کے پھر میں حاضر ہوتی ہوں. پھر سے وقفہ لیجئے. ویلکم بیک ناظرین. عارف نظامی صاحب, آپ نے تو بڑے عرصے یہاں پہ صحافت کی ہے. جو اب ماحول بن گیا ہے میڈیا کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا تو نہیں ہے, مگر کبھی اسے پہلے اتنا برا ہوا ہے اپارٹ فرام ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس؟ نہیں, بہت برے پیریڈ آئے ہیں. جو دیکھیں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جب تک تھا اور اس کے تحت اخبارات کے ڈکلیریشنز منسوخ کیے جاتے تھے, اخبار بند کیے جاتے تھے, ضمانتیں لی جاتی تھی ان سے, وہ بھی خاصا برا پیریڈ تھا. لیکن یہ پیریڈ جو ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ یعنی کہ عجیب ہے, بلکہ ہائبرڈ ہی میں استعمال کروں گا, کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے سب اچھا ہے, آپ آزاد ہیں, آپ چوتھا ستون ہیں, یہ ہے وہ ہیں, ساتھ ہی خاموشی سے آپ کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. پسند کے صحافی جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جو آپ کے پسند کے نہیں ان کی تکذیب کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ لپ سروس میں کچھ ہو رہا ہے. اچھا, پھر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ اخبارات کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں قدغن لگا دی جائے. یعنی ضیاء الحق نے سینسرشپ لگائی تھی, یعنی وہ عامرانہ دور کی بات کر رہا ہوں, لیکن اسے بھی یہ اتنی اچھی برین ویو نہیں آئی کہ یار تھرو دا بیبی ود دا باتھ واٹر, ان کو بند ہی کر دو. یعنی ڈکلیریشن سے نہیں اخبار چھپ رہا ہے, لیکن وہ یعنی یہ رائٹ ٹو نو یا جو آرٹیکل 19 کی اسپرٹ کے خلاف ہے سب کچھ. لیکن آرٹیکل 19 کی اسپرٹ کو کون موجودہ کہتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی سب کچھ ایک خفیہ ہاتھ جو ہے اس کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور وی آر ریکوائرڈ ٹو جسٹ اسمائل اباؤٹ اٹ. امجد شہید صاحب, جس طرح عارف نظامی صاحب بیان کر رہے ہیں, اور حقیقت تو انفارچونیٹلی یہ ہے, اب ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ ملک کا مفاد کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ کا بدلتا رہتا ہے, آپ ہمارا نہیں مانتے. بہرحال اگر میڈیا کے اوپر قدغنیں لگ بھی جائیں تو پھر سوشل میڈیا کا آپ کیا کریں گے؟
देखिए, जहां तक मुल्क के मफाद वाला ताल्लुक है उस पे तो कोई ना बहस है ना ही उस पे कोई डेफिनेशन नहीं, बहस है क्योंकि मुल्क में मफाद में क्या है और क्या नहीं है, इसके ऊपर मेरी राय और आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है और हम दोनों मुल्क के मफाद के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस पे करना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं एक अमजद शवाब साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि एक हालत है जंग में पाकिस्तान इस वक्त। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है और ये वो जंग है जो आम यार आपने तो हमेशा ये में जंग में डाला, वो कौन सी जंग हो रही है? मैं बताता हूं, कौन सी जंग हो रही है? आप तो भारत की खुशामद कर रहे हैं, खुदा का वास्ता हमारे से बातचीत करो, वो मैं दुत्कार रहा है, आप कह रहे हैं हम हालत जंग में। ये अच्छी जंग है यार, मैं हाँ दहशतगर्दों से जंग हालत जंग में है, वो अपने मफाद के लिए। जी अगर इजाजत हो तो मैं भी बात करूं। जी जी। अच्छा, बात यह है कि ये जंग उससे मुख्तलिफ है। जब से आप एटमी कुव्वत हो गए हैं कोई भी आपसे ओपन जंग नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक एटमी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। जो जंग आज है वो ऐसी जंग है जो कि मुसल्लत की गई है अंदर से, कि आपको अंदर से एक्सप्लोड किया जाए, जिसमें जब कल बोशन को हमने पकड़ा और उसकी इंटेरोगेशन की तो उसमें उसने जो चीजें बताई उनमें सरफहरिस्त ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं जिससे आम जिंदगी मफलूज हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के दरमियान ऐसे इख्तलाफात खड़े कर दिए जाएं कि अफवाज जो है उनके पीछे अवाम की हमायत खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो, तभी कराची टारगेट किया था। ये वो जंग होती है जो नजर कम आती है, लिहाजा इसमें बहुत सारा रोल प्रोपेगेंडे का, मीडिया के जरिए बहुत सारा सोशल मीडिया का रोल अब नया निकल आया है, आपका बेशतर मीडिया किसी और के लिए काम फिफ्थ जनरेशन कर रहे हैं। अब मुझे इसमें मीडिया को एक गधा के तौर पर पेश किया जा रहा है। मेरी अर्ज तो सुन लेना। अब उसमें यह है कि मीडिया सारा इस काम पे नहीं लग जाता, कोई आदमी टारगेट बन जाता है, कोई नहीं बनता। कोई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जनरल साहब देखिए ये बहस बहुत पुरानी है। जनरल साहब प्लीज, ये बहस बहुत पुरानी है कि हुब्बुल वतन कौन है, अब ये बहुत पुरानी है। बहुत सारे लोगों को गद्दार कहा गया, फिर बाद में उनको हीरो माना गया, मगर आज DGISPR ने एक और स्टेटमेंट दी। मुनीज़े, आप बार बार एक चीज जो नहीं कही गई उसको लेके आती हैं, जिस चीज का जिक्र नहीं है वो जबरदस्ती आप ठोस नहीं है। किसी ने गद्दार का लफ्ज कहा ना, ISPR ने किसी को इल्जाम दिया, ना मैं कह रहा हूं, हमेशा से कहा, लेकिन आपको कुछ ऐसा इस चीज में ऐसा चस्का है तो गद्दार ही हो ना, आप बार बार गद्दार का लफ्ज लेके आ रही हैं। गद्दार का लफ्ज नहीं है, एक आदमी शिकार हो जाता है किसी गलतफहमी का, वो गद्दार है। नहीं, मगर हो सकता है कि वो आदमी ना हो, कोई और हो शिकार गलतफहमी का, कोई भी हो। अगर बाहर से इंडिया को हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है और वो इतना लगाता है बार बार इस तरह के आपको या मुझे किसी को यकीन आ जाता है, तो ये गद्दारी है। चले अब अमजद साहब मुझे बात को आगे बढ़ाने दें, बुरा ना मनाइएगा। यहाँ पे अली वजीर साहब को हमने लिया हुआ है जो MNA हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, और उनकी जमात के हवाले से भी आज एक बात हुई थी। आज DGISPR ने कहा था, उस पे भी वजाहत दूंगा। उस अली वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली वजीर साहब, आपने मेरे ख्याल है DGISPR की बात सुन ली होगी, तो आपका क्या रद्द अमल है उसके ऊपर? चूंकि उन्होंने कहा है कि जी हम आराम से बात करना चाहते हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि हालात ख़राब हो जाएं। अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेहरबानी जी, बात ये है कि जैसे आज ISPR ने बात की है, तो ये आज इसकी पहली बात नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सी बातें की है। आपको याद होगा कि ये कभी कहते हैं कि PTM में वो कुव्वत ही नहीं रही कि ये अब वो लोगों के हकूक के लिए मुजाहरे कर सके, या लोग जो यहाँ पे फाटा पश्तून फिर बिलखसूस फाटा के लोगों को